وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، کہ جو لوگ روزے کی طاقت نہیں رکھتے وہ فدیہ دیتے، اور ان کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ یہ حکم ابتدائی اسلام میں تھا، اس وقت دونوں اختیار اور دونوں آپشن تھے، جو روزہ رکھ سکتا ہے وہ روزہ رکھ لے، جو روزہ نہیں رکھ سکتا وہ فدیہ دے دے۔ اب ہمارے منہ میں بھی پانی آ رہا ہوگا، کاش کے ابھی اس زمانے میں ہوتے تو پورے مہینے کا ایک ساتھ ہی دے دیتے، چل بھائی جان چھوٹ گئی۔ اس لیے میں لگتا ہے کہ یہ اس زمانے میں تھا ابتدائی اسلام میں، اس کے بعد یہ حکم منسوخ ہو گیا، یہ حکم کا ختم ہو گیا۔ اب روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے، چاہے کچھ بھی ہو۔ ہاں الا یہ کہ ایک آدمی جو ہے وہ بہت زیادہ بوڑھا ہے، جس کو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے شیخ فانی، جو بالکل بیچارہ ضعیف ہو چکا ہے، کمزور اور لاغر ہو چکا ہے، اور آئندہ زندگی میں اس کے صحت یاب ہونے کی کوئی امید نہیں ہے۔ یہ اسی طریقے سے کوئی دائمی مریض ہے۔ ایک تو ہے کسی کو کوئی عارضی بیماری لاحق ہے، تو وہ عارضی بیماری آج ہے، کل انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا۔ ایک ہے دائمی مریض، ہمیشہ سے بیمار بیچارہ چلا آ رہا ہے اور آئندہ زندگی میں بھی صحیح ہونے کی اس کی کوئی امید نہیں ہے۔ ایسے آدمی کے لیے شریعت نے حکم دیا ہے کہ بھئی وہ روزے کا فدیہ دے دے۔ میں نے یہ بات عرض کی کہ ابتدائی اسلام میں یہ حکم تھا۔ مسلم شریف کی یہ روایت میں نے بھی آپ کے سامنے پڑھی، جو حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جس میں یہی بات بتائی گئی ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم میں سے جو آدمی چاہتا روزہ رکھتا اور جو آدمی چاہتا فدیہ دے دیتا، اور فدیہ جو ہے وہ ایک مسکین کو کھانا کھلانے کے بقدر، یہاں تک کہ قرآن کریم کی آیت نازل ہو گئی فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، جو آدمی اس مہینے کو پالے اب اس کے ذمہ روزہ رکھنا فرض ہے۔ تو آج کی میری جو گفتگو کا موضوع آپ سمجھ گئے ہوں گے، آج کی گفتگو کا موضوع ہے روزے کا فدیہ اور اس سے متعلقہ چند ضروری احکام اور مسائل۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک کہلاتا ہے روزے کا فدیہ، جس کی تفصیل آج ذکر کرنی ہے انشاءاللہ۔ ایک ہوتا ہے روزے کا کفارہ، یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں۔ روزے کا فدیہ اس آدمی کے لیے ہے جس کی تفصیل میں بھی عرض کروں گا۔ روزے کا کفارہ اس شخص کے لیے کہ جو روزہ توڑ دیتا ہے جان بوجھ کر، اس کے ذمہ لازم اور ضروری ہے کہ وہ 60 دن تک مسلسل روزہ رکھے گا، ایک روزہ کا توڑا ہے۔ درمیان میں اگر ناغا ہو گیا تو پھر اثر نو شروع سے آخر تک۔ تو اس وقت ہم گفتگو کفارے سے متعلق نہیں کر رہے، فدیہ سے متعلق کر رہے ہیں، فدیہ۔ تو یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ فدیہ روزے کا اس آدمی کے ذمہ ہے، روزے کا فدیہ اس آدمی کے ذمہ ہے جو بیمار ہو یا اتنا بوڑھا ہو کہ جس کی آئندہ زندگی میں صحت یاب ہونے کے کوئی چانسز نہ ہو، کوئی امید نہ ہو، ایسا مریض وہ اب ظاہر ہے کہ وہ روزے کا وہ فدیہ دے گا۔ لیکن جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا، میں پھر دوبارہ اس بات کو دہرا رہا ہوں اس لیے کہ عام طور پر یہ مغالطہ پیش آتا ہے اور لوگ اس میں غلطی میں مبتلا ہیں، نہ ان کا روزہ ہوتا ہے اور نہ ان کا روزے کا فدیہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول ہوتا ہے۔ ذرا سی بیماری ہو گئی، ذرا سی الٹی آ گئی، ذرا سا بخار ہو گیا، ذرا سی طبیعت خراب ہو گئی تو وہ روزے کا فدیہ دے دیتے ہیں کہ بھائی میں نے فدیہ دے دیا۔ ایسے آپ 10 لاکھ فدیے کی ادا کریں گے تو فدیہ ادا نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ میں نے عرض کیا کہ فدیہ
ادا کرنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کیا وہ فدیہ قابل قبول ہونے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ایسی بیماری ہو اور ایسا عذر ہو کہ وہ عذر آئندہ زندگی میں باقی رہے، وہ بیماری جو ہے وہ ختم نہ ہو، آئندہ آدمی جو ہے وہ اس کے کوئی اب صحت یابی ہونے کی کوئی امید نہیں ہے، لمبا بیمار ہے، کوئی چانس نہیں ہے، ایسا آدمی فدیہ دے سکتا ہے۔ باقی وقتی طور پر کوئی بیماری ہے اور روزہ آپ نہیں رکھ سکتے، نہ رکھیں، کوئی بات نہیں، لیکن آئندہ اس روزے کی قضا کرنا آپ کے ذمہ لازم اور ضروری ہے۔ جب تک آپ قضا نہیں کریں گے آپ کے ذمہ وہ روزہ باقی رہے گا۔ اسی طریقے سے بعض لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دی ہے، پیسہ دیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی کون روزہ رکھے، چلو ایسا کرتے ہیں کہ ایک ساتھی روزے کا فدیہ دے دیتے ہیں، اور جتنے بھی فدیے دیتے رہے اور جتنے پیسوں کا دیتے رہے وہ فدیہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا، اس لیے کہ فدیے کا جو ضابطہ ہے اس ضابطے پر یہ نہیں اتر رہے۔ بھائی پیسہ ہے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ فدیہ دے دیں روزہ نہ رکھیں، روزہ پھر غریب رکھے، امیر آدمی پھر روزہ نہ رکھے، پھر یہ تو تفریق ہو گئی۔ امیر آدمی جو وہ پیسہ ہے وہ پیسے دے کے فدیہ دے کے جان چھڑا لے، غریب بیچارہ جو وہ روزہ رکھتے رہے۔ اسلام نے اس طرح کا کوئی امتیاز باقی نہیں رکھا امیر اور غریب میں، سب کے ذمہ ہے۔ جس نے رمضان کا مہینہ پا لیا ہے، جس کو رمضان کا مہینہ حاصل ہو گیا ہے، اس کو لازمی روزہ رکھنا ہے، ہر حال میں رکھنا ہے، ہر حال میں رکھنا ہے، ہر قیمت پر رکھنا ہے۔ اچھا جی، دوسرا یہ ہے کہ ایک روزے کا جو فدیہ ہے، نماز میں بھی یہی فدیہ ہوتا ہے، روزے کا بھی یہی فدیہ ہے۔ ایک روزے کا جو فدیہ ہے وہ ایک صدقۃ الفطر کی رقم کے برابر ہے، ایک صدقۃ الفطر کی رقم کے برابر۔ ایک صدقۃ الفطر کی رقم یعنی نصف ساع، جس کو ہمارے عربی میں کہتے ہیں 2.25 کلو گندم، یہ اس کی قیمت، یہ ایک روزے کا فدیہ ہے۔ وزن کے اعتبار سے بھی جائز ہے دینا اور قیمت کے اعتبار سے بھی دینا جائز ہے، یعنی اگر آدمی اجناس میں سے کسی جنس میں سے دینا چاہتا ہے تو شریعت نے اس کی بھی اجازت دی ہے۔ اب اجناس میں 4 چیزیں آتی ہیں، گندم ہے، جو ہے، کھجور ہے اور کشمش، جزاک اللہ، کشمش، یہ 4 چیزیں اجناس میں سے ہیں۔ البتہ گندم جو ہے وہ 2.25 کلو ہے اور بقیہ اجناس 3.5 کلو، اور اگر قیمت دینا چاہتا ہے تو ان کی قیمت دے دیں، اس شریعت نے اختیار کیا ہے۔ اور کسی غریب کو اگر کھانا کھلاتا ہے تو ایک روزے کا جو فدیہ ہے وہ ایک غریب کو 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلانا ہے۔ ایسے آدمی کو نہ تلاش کیا جائے کہ جس بیچارے کی بھوک ختم ہو گئی ہے، اس نے تو 2-4 روپے ہی لینے، 2-4 روپے لے کر نہیں، ایسا آدمی ہٹا کٹا آدمی ہو، جوان آدمی ہو، جو ٹھیک ٹھاک طریقے سے کھاتا ہو، ایسے آدمی کو تلاش کرے تاکہ اس کا پیٹ بھر جائے اچھے طریقے سے۔ آپ لوگ ہر جگہ گڑبڑ کر دیتے ہیں، ہر جگہ ڈنڈی مار دیتے ہیں، نہیں، شریعت کے احکام میں ڈنڈی نہیں، جو ہے مسئلہ وہ مسئلہ اپنی جگہ ہے۔ اچھا جی، جس آدمی کو فدیہ دینا ہے، اب اس کو شریعت نے یہ بھی اختیار دیا ہے، ظاہر ہے روزہ تو رکھ نہیں سکتا، اب اس کو یہ بھی اختیار دیا ہے کہ شروع میں سارے 20 روزوں کا فدیہ دے دے، رمضان کے آخر میں فدیہ دے دے، یا روزانہ ایک روزے کا فدیہ روز دیتا رہے، جس طریقے سے چاہے اس طریقے سے وہ دے سکتا ہے۔ اور روزے کا فدیہ کن لوگوں کو دینا جائز ہے؟ ان لوگوں کو دینا جائز ہے جن کو زکات دی جا سکتی ہے، جن کو صدقہ فطر دینا جائز ہے، ان کو روزے کا فدیہ دے سکتے ہیں۔ بس یہ اچھا آخری بات، جب ہم روزے کا فدیہ دے رہے ہیں کسی کو یا زکات دے رہے ہیں، زکات سے متعلق اہم مسائل انشاءاللہ اثر میں اور رمضان ہی کے دنوں میں اس پر بات کروں گا، تو وہاں پر بھی یہ بات آ جائے گی، اور ابھی یہ بات آ گئی ہے تو یہاں پر بھی سمجھ لیں، زکات ہو فدیہ ہو، دونوں کی دونوں چیزیں ادا کرتے وقت زبان سے نہیں کہنا چاہیے، صرف نیت کر لینا کافی کہ میں یہ دے رہا ہوں، سامنے والے سے کہیں کہ بھائی یہ آپ کے لیے گفٹ ہے، اس کو آپ یہ نہ بتائیں کہ یہ تمہارے لیے فدیہ ہے، اس کو یہ نہ بتائیں کہ یہ تمہارے لیے زکات ہے، اس لیے کہ اس میں دوسرے مسلمان کا دل ٹوٹے گا، اس کے دل شکنی ہوگی،
بس آپ نیت کر لیں، کافی ہے، ختم. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں آپ کے دل کے حال. اس کو کہیں کہ بھائی تمہارے لیے یہ ہدیہ ہے بس. تو یہ ہے فدیے سے متعلق چند ضروری احکام اور مسائل. اس لیے بہرحال کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جتنا حد تک امکان ممکن ہو روزہ رکھنا چاہیے. اور اگر کوئی ایسا شدید عذر پیش آ گیا ہے نہیں رکھ سکتا تو بعد میں اس کی طرف قضا کرنا لازم اور ضروری ہے. اللہ تعالیٰ مسائل کو سمجھنے کی اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا